حاضرین محترم، میں بغیر کسی تمہید کے اور فضیلت کی بات تو آج میں نے کرنی کوئی نہیں، وقت بھی مختصر ہے، ٹائم کافی بیت چکا ہے۔ میں چند ایک واقعات جو سفر تھا واپسی کا اس کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو تصور یہ کر لیں کہ 10 محرم کے بعد جو شام آئی تھی، لکھنے والوں نے لکھ دیا، ہم پڑھنے والوں نے پڑھ دیا، سنانے والوں نے سنا دیا، سننے والوں نے سن لیا، مگر اللہ گواہ ہے کہ نہ میں کیفیت بیان کر سکتا ہوں، نہ میرے اندر اتنی سکت ہے، نہ وہ لمحوں کا وہ جو ہے ایک خاص قسم کی ماہیت اس کو بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج کچھ لوگ ان باتوں کا انکار بھی کرتے ہیں کہ یہ خیموں کا جل جانا اور معصوموں پہ پانی کا بند ہو جانا اور رات کو لاشوں پہ یزیدیت کے گھوڑے دوڑانا، ان باتوں کا آج برسر منبر انکار بھی کیا جاتا ہے، اور لوگ یہ بات کر کے ان باتوں کا رد کرتے ہیں کہ یہ روایات شیعوں کی ہیں، یہ شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، سلطان باہو تو شیعہ نہیں تھا، وہ تو سنیوں کا عالم ہے نا، اور سنیوں کا پیر ہے۔ وہ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ کچھ کر دے شرم نبی دا تے تمبو خیمے کیوں سڑ دے؟ اب ان پہ بھی لگا دیجئے فتویٰ کہ وہ بھی شیعہ ہیں۔ تو تاریخ کسی کو بابا معاف نہیں کرتی۔ ایک صحابی رسول تھے اور ادھیڑ عمر، کافی عمر بیت چکی تھی، وہ کہتے ہیں میں مکہ سے چلا، میں دمشق جا رہا تھا، مکہ سے چل کر میں دمشق اور کربلا کے راستے سے میں گزرا، اب مجھے نہیں پتا کہ کربلا میں کیا کچھ بیت چکا تھا، انہیں نہیں پتا تھا۔ وہ فرماتا ہے جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے کچھ خیمے جلتے ہوئے دیکھے، خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی اور میں نے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، تو میرے دل میں خیال آیا یہ کوئی مسافر ہیں اور سفر میں رات بسر کرنے کے لیے اس مقام پہ رکے ہیں، تو کہیں چولہا جلایا ہوگا ہنڈیا پکانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، تو ہوا کی وجہ سے شاید کسی خیمے کو آگ لگ گئی ہو، تو میں ان کی آگ بجھا دوں۔ وہ کہتا ہے گھوڑ سوار کہ جب میں گھوڑے پہ سوار ہو کے قریب گیا نا، تو آگے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون تھی اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ ایک خیمے سے نکال کر دوسرے خیمے میں لے جا رہی ہے، تیسرے سے نکال کر چوتھے میں لے جا رہی ہے، بچوں کو، عورتوں کو، خواتین کو۔ تو میں نے کہا بی بی کیا ہوا ہے، ان خیموں کو آگ کیوں لگی ہے؟ تو اس بی بی نے بڑے کڑکدار آواز مجھے کہا خبردار آگے نہ آنا، تمہیں نہیں پتا ان خیموں میں محمد کی بیٹیاں بیٹھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں نے کہا بی بی میں گستاخ نہیں ہوں، میں تو ماننے والا ہوں، میں تو محبت کرنے والا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ پھر سجدہ زینب نے ان کو ساری داستان سنائی کہ دن کربلا کا جو بیتا ہم پہ یہ بیتا اور اب یہ حالت ہے۔ تو اس نے کہا میں تو آپ کی اور خدمت کوئی نہیں کر سکتا، میں تو مسافر ہوں، لیکن میری چھاگل میں تھوڑا سا پانی ہے اور آپ 3 دن سے پیاسے ہیں، کوئی پیالہ کوئی برتن ہے تو لاؤ، میں تھوڑا پانی دیتا ہوں، بچوں کو پلا دو۔ ذرا توجہ سے بات کو سنیے گا۔ سیدہ زینب نے اپنا سمجھ کر، اپنا غلام سمجھ کر اپنے پیالے میں تھوڑا سا پانی ڈلوا لیا۔ اب وہ 3 دن کا بندہ پیاسا ہو تو چند گھونٹ کیا کرتا ہے؟ سیدہ زینب فرماتی ہیں اس وقت مجھے نانا کی حدیث یاد آئی، قربان جاؤں اس گھرانے پر جو اس مشکل ترین وقت میں بھی شریعت کو نہ بھولے۔ فرماتا مجھے نانا کی حدیث یاد آئی کہ آقا نے فرمایا کہ اگر بیمار اور تندرست دونوں موجود ہوں اور پانی تھوڑا ہو، ایک شخص پی سکتا ہو، تو تندرست کا حق بنتا ہے کہ وہ بیمار کو پہلے پلائے، تندرست کا پہلے حق بنتا ہے۔ تو چونکہ سیدنا زین العابدین بیمار ہیں اور 3 دن سے پیاسے بھی ہیں، ان کو جا کر میں یہ پانی پلاتی ہوں۔ سیدنا سجاد کو جا کے جب پانی پکڑایا تو آپ نے فرمایا پھوپھی اماں آپ کو ایک حدیث یاد ہے، تو ایک حدیث مجھے بھی یاد ہے۔
ایک حدیث مجھے بھی یاد ہے، بیٹا آپ کو کیا یاد ہے؟ فرمایا مجھے یہ یاد ہے کہ نانا پاک نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی کھانے پینے کی شے بانٹنے لگو تو پہلے بڑا نہ کھائے، پہلے بچوں کو دیا کرو، پہلے بچوں کو دیا کرو۔ تو ہم سب میں چھوٹی سکینہ ہے، وہ بچی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں پانی نہیں پی سکتا۔ روایات میں آتا ہے سیدہ زینب نے جا کر پاس ہی کھڑی تھی، پیالہ وہ پانی کا سیدہ سکینہ کو پکڑایا تو سیدہ سکینہ پیالہ لے کے خیمے سے باہر دوڑ پڑی۔ سیدہ نے دوڑ کے پکڑا، سکینہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا بھائی کی بات نہیں سنی کہ نانا پاک نے فرمایا ہے کہ پانی سب سے پہلے چھوٹے کو پلایا جاتا ہے، اگر زین العابدین سے میں چھوٹی ہوں تو اصغر مجھ سے بھی تو چھوٹا ہے، اصغر مجھ سے بھی تو چھوٹا ہے۔ تو سیدہ کائنات اسے دوڑ کے پکڑا، فرمایا بیٹی اب اصغر تمہارے پانی کا محتاج نہیں رہا، وہ تو دادی فاطمہ سے حوض کوثر کے جام پی رہا ہے۔